بہت پرانی بات، جب اتنا مجھے شعور نہیں تھا، ہو سکتا داڑھی بھی نہیں نکلی ہوگی، لڑکپن شاید تھا میرا، کوئی بیلا پھسلا کر مجھے کہیں لے گیا، جیسے ہم عاشقان میلاد کے ساتھ ہیں ابھی، کوئی وہ جو نہیں مانتے ان چیزوں کو، ہمارے میلاد وغیرہ کو، اس میں سمجھ جائیں، وہ میرا انتظار کیا اور میرے کو یہ لے گیا۔ وہاں کوئی افطار کی ترکیب تھی، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، رمضان شریف میں ویسے دل نرم ہو جاتے ہیں، بندہ چلا جاتا ہے، تو یہ وہاں گیا میں، افطار ہوا، سب ہوا، اور میرے چپل چوری ہو گئے۔ اب میں ہو گیا ننگے پاؤں، اور جو لے گیا تھا مجھے، اور اس نے بعد میں مجھے کوئی لفٹ نہیں دی، اور اس کا مطلب پورا ہو گیا، اور لے گیا، اور پوچھا ہی نہیں مجھے ان لوگوں نے کہ آپ کے چپل، اور صبر کرنا، یا یہ لو ہمارے پہن لو چپل، آپ ننگے پاؤں کیسے جائیں گے؟ میں تو ننگے پاؤں چل پڑا، مجھے ان پر غصہ تھا، کیسے لوگ ہیں؟ تو یوں میں الحمدللہ بچ گیا، ورنہ یہ کوئی اگر شفقت کے ساتھ مجھے چپل پہنا دیتے نا، تو آج آقا کی نالے پاک کا نقش شاید میرے امامے پر نہ ہوتا، تو یہ نقش نالے پاک میرے سر کا تاج بننا تھا، وہ چپل میرے غائب ہو گئے۔ پتہ نہیں آپ میری ان باتوں کو سمجھے یا نہیں سمجھے، اس میں ہمیں درس یہ مل رہا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے اجتماع میں لائیں نا، جیسے آپ بھی لاتے ہوں گے، وہ یہ ہوتا ہے، وہاں وہ ہوتا ہے، سنتیں سیکھتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، وہ اچھا آپ لے تو آئے اس کو بڑے، اس کو جوش دلا کر، پھر اگر آپ نے اس کو بعد میں کچھ توجہ نہیں دی نا، تو اس کا وہی حال ہو سکتا ہے جو میرا ہوا ہے۔ میں تو بہت اچھا رہا کہ انہوں نے مجھے نو لفٹ کیا، بہت اچھا رہا، یعنی مجھے اتنی اہمیت نہیں دی یار یہ ٹیچر ہے اپنے کس کام کا، تو انہوں نے مجھے توجہ نہیں دی، یا ہو سکتا ہے ان کو یوں سمجھے ہوں کہ رونگ نمبر، یار اس کو کہاں اٹھا کے لے آئے۔ میرا کوئی اس وقت تشخص نہیں تھا، مطلب کوئی ایسا اٹریکشن میرے اندر نہیں تھا۔ ایک تو میں غریب، ہم لوگ غریب تھے، تو غریب کا اٹریکشن کم ہوتا ہے، مالدار کا اٹریکشن ہوتا ہے، پھر کوئی بھی دنیاوی طور پر کوئی ایسا فن یا شہرت یا کچھ بھی نہیں تھا، تو یوں مطلب یہ کہ ان کو یوں ہوگا کہ اب یار یہ چلو آ گیا تو ٹھیک ہے، باقی اب اس میں کیا وقت ضائع کرنا تھا، کہ اچھا ہو مجھ پر اپنا وقت انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ تو جو لے گیا ہوگا نا، اس کو میں برسوں سے پھر وہ جانتا رہا، میں جب سیٹ ہو گیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ رونگ نمبر لگتے لگتے بچا ہے، تو وہ بھی دیکھتا ہوگا۔ میں نے الحمدللہ پھر اٹھان لینی شروع کی، اپنے جوانی سے ہی اٹھان لینی شروع کی، یعنی دینی کاموں میں۔ دعوت اسلامی کا جب تصور بھی نہیں تھا، پھر بعد میں دعوت اسلامی بنی، اور اس وقت بھی وہ شخص غالباً زندہ تھا جو لے گیا تھا، وہ بعد میں اپنے وہ بھی دوسروں کو ٹریننگ دیتا ہوگا کہ دیکھو میں اس کو لے آیا تھا، آ گیا تھا یہ، یار میں نے توجہ نہیں دی، آج یہ ہمارے لیے درد سر بن گیا، کہاں کا کہاں مطلب یہ نکل گیا، اس کو میں سنبھال لیتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ ایک مطلب میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی جس کو لاتے ہیں، حاجی مشتاق نے مجھے یاد پڑتا اپنا قصہ بتایا تھا کہ میں گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا تو میں آیا تھا اجتماع میں، تو اجتماع کے بعد جس طرح مطلب لوگ منتشر ہوتے ہیں تو لوگ یوں چل پڑے، تو ایک اسلامی بھائی نے مجھے دعا سلام کی اور بڑی اپنائیت سے وہ ملے مجھ سے، میں جانتا نہیں تھا نہ وہ مجھے جانتے، لیکن بڑی محبت سے ملے، تو مجھے یوں لگا کہ یار تو بڑے اچھے لوگ ہیں یار، اس طرح ملتے ہیں جیسے مجھے جانتے ہیں، تو میرے دل ہی دل میں کہا کہ اب یار یہاں دوبارہ بھی آنا چاہیے، تو یوں میں دوبارہ بھی آیا، اور یوں آتے آتے یہ حاجی مشتاق، آج ان کا نام روشن ہے، مزار بنا ہوا ہے۔ تو وہ خوش نصیب اسلامی بھائی کون تھے مجھے نہیں پتا، جنہوں نے حاجی مشتاق سے ملاقات کی اور ان کو انفرادی کوشش کی اور ان کو جمایا۔ تو یہ ہے، تو آپ لوگ بھی لے آئے نا، لے آئے تو پھر اس کو پہنچائیں بھی، لے آ کر لٹکا نہیں دے۔ اب آپ نے اس کو چلو رکشے میں بٹھا کر لے آئے، تو اب رکشے میں بٹھا کر چھوڑنا بھی ہے، پورا کام کرنا ہے، ادھورا نہیں کرنا، یا کسی طرح بھی اس کو پہنچانا ہے، کہ لے تو آئے اور پھر بولے کہ یار ادھر بس ملتی ہے اس نمبر پہ چلے جاؤ۔ اب وہ بیچارہ چلا تو جائے گا لیکن وہ متاثر کم ہوگا، اب سے ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے، سستی کر جائے،
تو لائیں لے جائیں، پورا کمپنی دے، ایک پر انفرادی کوشش کریں، پوری کریں. ہمارا انفرادی کوشش کرتے ہیں اپنے دوست پر، بس ایک کو چھٹی کر لیتے ہیں کہ بس یہ ہے بس. اب وہ دونوں کے وہ جوڑی یا جوڑا جو بھی ہے وہ چلتا رہتا ہے. کوئی دو ہوتے ہیں، کوئی تین، تو مثلث ان کا ہوتا ہے، کوئی چار ہوتا ہے مربع، یہ عین آئے گا آخر میں. تو یہ آپس میں ہی لگے ہوتے ہیں. کوئی نیا استعمال بھائی آیا گیا، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ اس کو انہوں نے لفٹ کرانی ہے، نہ ان پر کوئی انفرادی کوشش کرنی ہے، نہ ان کے سامنے مسکرانا. ان کی مسکراہٹ بھی ایک کے لیے وقف ہے، دو کے لیے وقف ہے، خلاص. نئے استعمال بھائی کو جب نہیں پوچھتے نا تو یہاں پتہ نہیں کتنے آتے ہوں گے اور کتنے چلے جاتے ہوں گے، وہ خدا نہ خواستہ گمراہی کے غار میں جا پڑتے ہوں گے کہ یہاں آ کر تھوڑا بہت تو دین کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن بعد میں کوئی اور ہاتھ رکھ دے گا تو خدا نہ خواستہ یہ ادھر ادھر ہو جائے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آپ یار جب بھی یہاں آئیں، اجتماعات میں جائیں یا جہاں بھی ہوں، آپ اپنی نظر جو ہے نا یہ ایسی رکھیں کہ یار یہ کوئی انجانا معلوم ہوتا ہے، اس پر زیادہ توجہ دیں. امامہ سر پر ہے تو آپ سمجھو کہ یہ بالکل ولایت کی ساری منزلیں طے کر لی اس نے. ایسا نہیں ہوتا. امامہ دکان پہ ملتا ہے، بیچارے جوش میں آ کے سجا لیتے ہیں، بالکل کورے کورے ہوتے ہیں، معلومات کچھ بھی نہیں ہوتی، نئے نئے ہوتے ہیں. تھوڑا بہت ٹائم ہو بھی گیا ہے کیونکہ آنا جانا ہوتا ہے، کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں. ان پر سب پر توجہ دیا کریں. جو ایکٹیو ہوتے ہیں نا وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو پتا نا، میں شروع میں نے ایک ایک پر کوششیں کی ہے اللہ کی رحمت سے. ایک ایک کو لے کر بیٹھتا تھا اور ان پر میں انفرادی کوشش کرتا تھا. یہ میرا دعوت اسلامی کے پہلے سے طریقہ ہے. آج الحمدللہ باغ و بہار ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے. وہ بھی اللہ کا کرم تھا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو آپ اس طرح کریں گے. میں صحیح بولتا ہوں، میرے اندر کوئی اٹریکشن، کوئی کشش، نہ باتوں کا ڈھنگ، نہ بولنے کا سلیقہ، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ نے یہ کرم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے. اب اللہ نے کام لیا، قبول بھی کرے. کہ خفیہ تدبیر اس کی کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے بھی کام لے لیتا ہے، اور اس کام کرنے والے کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم کو ڈرنا بھی ہے اور خوب کام کرنا. اب جیسے یہاں ہے نا تو اب آپ ایک دوسرے سے ملا کریں. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈالا کر کے اب وہ نکل گئے. ایسے نہیں، اس سے ملے، اس سے ملے، اس کو طبیعت پوچھے. یار کوئی بیچارہ انجانا پہلی بار آیا ہوگا، وہ بولے گا یار یہ راستہ کدھر ہے، بولا وہ گیٹ. ادھر گیا تو وہ گیٹ بند ہے. ہمارے یہاں سارے گیٹ اب نہیں کھلتے، پہلے کھلتے تھے، اب حفاظتی امور کی وجہ سے. تو مثال کے طور پہ اس کو گیٹ، اب اس کو پیشاب لگا تو اس کو گائیڈ کر دیا، وضو کرنا ہے تو گائیڈ کر دیا. اتنی بڑی جگہ ہے فیضان مدینہ، عالمی مدنی مرکز. تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ انجان آدمی، اچھا پھر بالکل شیوڈ ہے اور پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے. اب یہ سب مولانا وہ دیکھے گا نا تو اس کو ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ وحشت پیدا ہو دل میں کہ میں یار یہ کس دنیا میں آ گیا ہوں. تو اس کو آپ نے زیادہ محبت دینی ہے. داڑھی منڈا دی تو کوئی کافر تو نہیں ہو گیا، غیر مسلم تو نہیں آ گیا. ننگے سر ہے تو بولا یار یہ کوئی غیر مسلم گھس گیا. نہیں، یہ اسلامی ملک ہے. نہیں پہنتے ٹوپی، نہیں پہنتے مطلب آپ کا کرتا، نہیں رکھتے داڑھی. اللہ توفیق دے دے گا، داڑھی بھی بڑھا لیں گے. تو آپ اگر ان کو حقارت سے دیکھیں گے تو یہ شرن درست نہیں ہے. آپ نے ان کو پیار دینا ہے، محبت دینی ہے اور نماز کی بات کرنی ہے. نہیں پہلی ملاقات میں آپ بولو کہ میں ولایت کی ساری منزلیں اس کو ابھی طے کرا لوں، تو یہ نہیں ہوگا. اس کو مطلب داڑھی کا تو چھیڑنا بھی نہیں ہے. جو شیوڈ بیٹھے ہوئے نا وہ بھی مسکرا رہے ہوں گے کہ ہمارے تحفظ کا سامان ہے. آپ کے تحفظ کا سامان نہیں ہے، گرفتاری کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا کس طرح آپ کو قیدی بنانا ہے اور کس طرح محبت رسول کے جال میں آپ کو گرفتار کرنا ہے.